السلام علیکم ناظرین. پاکستان کو گزشتہ کچھ سالوں سے عالمی تنہائی کے حوالے سے بڑی کوششیں کی جا رہی تھیں. خاص طور پہ انڈیا بہت ایکٹیو تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا جائے اور سفارتی سطح پر پاکستان کو ہر محاذ پہ ناکام کیا جائے. لیکن اس میں انڈیا کو کوئی خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی. لیکن انڈیا کے بارے میں خود اب انٹرنیشنل بہت سے ادارے ہیں جن کی رپورٹس آ رہی ہیں, اور خاص طور پہ انڈیا میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور مذہبی آزادیوں کے حوالے سے جو ریاستی سطح پر انڈیا کی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اور وہاں کے جو ریاستی ادارے ہیں, پولیس ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہیں یا مذہبی آزادیوں کی وائلیشن کر رہے ہیں, اس کے اوپر عالمی سطح پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو امریکن کمیشن ہے خصوصی طور کے اوپر جو قائم ہوتا ہے, جو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک کی مانیٹرنگ کرتا ہے, اس نے مسلسل دوسرے سال انڈیا کو ان ممالک کی فہرست میں سر فہرست رکھا ہے جہاں پر انسانی حقوق اور بالخصوص مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انتہائی سنگین اقدامات اور پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں. اور یہ اس رپورٹ میں کمیشن نے تجویز کیا ہے کہ انڈیا کو ان ممالک کی فہرست میں, بلیک لسٹ ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جہاں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے جو ہے کہ پالیسیاں اور ریاست کی جو اقدامات ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں. دوسری طرف جو پاکستان کے بارے میں یہ کوششیں کی جا رہی تھی کہ اس کو مختلف انٹرنیشنل فورم کے اوپر تنہا کیا جائے, اس پہ انڈیا کو مسلسل ناکامی ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ روس, چین اور خطے کے دیگر ممالک کے وفود جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں. سربراہان مملکت کی ملاقاتیں اور رابطے بھی ہوئے ہیں. ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی مہینے میں رمضان شریف کے آخری عشرے میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور وہاں کے شاہ سعودی عرب اور ولی عہد سے خصوصی ملاقاتیں ہوں گی. دونوں ممالک کے درمیان جو بائی لیٹرل ریلیشن ہے اس کے بعد بات چیت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطے میں افغانستان میں اور ایران سعودی عرب کے تعلقات ہیں اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی. پاکستان کے وزیر خارجہ پچھلے چند دنوں سے مسلسل دورے پر ہیں. وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر گئے, اس کے بعد ایران کے دورے پر گئے, اب وہ ترکی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے یہ بالخصوص جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ طالبان کو واپس سیاسی عمل میں شامل کیا جائے, افغانستان میں پائیدار امن قائم کیا جائے, اور پھر جب افغانستان میں قائم ہو تو پھر سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کو اور پاکستان کا جو روٹ ہے وہ چائنا اور رشیا تک کا, اس کو فعال بنایا جائے. سیاست کے ساتھ ساتھ تجارت, معیشت کے اندر تعاون بڑھایا جائے, اور شنگھائی کوآپریشن فورم کے پلیٹ فارم سے ان تمام ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعاون کو بڑھایا جائے. اسی طرح پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران اور ترکی جو پرانا ہمارا ECO کا معاہدہ تھا اس کے تحت ان تینوں ممالک کی جو تجارت ہے اس کو بھی بڑھایا جائے. تو یہ جو انٹرنیشنلی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے اس خطے میں ایک بڑا اہم ملک بن کر سامنے آ رہا ہے اور مرکزی رول ادا کر رہا ہے. ہمارا CPEC منصوبہ جو ہے وہ اپنی اہمیت اس کی ابھی تک بدستور قائم ہے. کافی اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور انڈین سرزمین سے بالخصوص بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کو لپیٹا جا رہا ہے یا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. ری الائنمنٹ ضرور ہوئی ہے. گزشتہ ادوار میں اس کے کچھ ایسے روٹس کا انتخاب کیا گیا تھا جس کی وجہ سے چائنیز کو بھی تشویش کا اظہار تھا, تو ان کی جو چائنیز گورنمنٹ کی تشویش تھی اس کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اس کی ری الائنمنٹ ضرور کی گئی ہے, لیکن CPEC کو ختم نہیں کیا گیا. پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں انڈینز خاص طور کے اوپر, ابھی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں بھی جو کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا اس کے تناظر میں جب ڈیٹیلز بتا رہے تھے تو یہ بتایا کہ 2.5 سے 3 لاکھ سوشل اکاؤنٹس جو ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے میں جنریٹ کیے گئے تھے انڈیا میں, اور ان سے پاکستان میں انتشار بدامنی پھیلانے کے حوالے سے جو مواد ہے وہ تیار کر کے وہ شائع کیا جا رہا تھا اور پھیلایا جا رہا تھا. اور بالخصوص کیونکہ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر تحریک لبیک پاکستان کی بھی پاکستان میں تحریک چل رہی تھی, مظاہرے ہو رہے تھے, دھرنے جاری تھے, تو ان کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اور یہاں پہ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی گئی. یہی جو پالیسی ہے انڈیا کی وہ انڈیا کے اندر بھی ہے, اور جو امریکی کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں یہ بڑے واضح طور کے اوپر کہا گیا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر مذہبی آزادیاں نہیں ہیں, مسلمانوں کو خاص طور کے اوپر نشانہ بنایا جاتا ہے. جو شہریت کا قانون متعارف کیا گیا اس میں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پھر بین المذاہب
شادیوں کی پابندیوں کا جو قانون ہے اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا. اسی طرح تشدد کے مختلف واقعات میں پولیس نے جس طرح سے غیر جانبداری کی بجائے جانبداری کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی واقعات ہو رہے تھے اس کو تقویت دی. پھر یہ بھی اس کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے انڈیا میں خاص طور کے اوپر جو قوم پرستوں کی اور ہندو قوم پرستوں کو تقویت دینے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے جتنی بھی قومی سطح کے اوپر ریاستی سطح کے اوپر پالیسیاں بنائی گئی ہیں ان میں ان کو تقویت دی جا رہی ہے. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں، اس کے تناظر میں امریکن کمیشن نے یہ ریکمینڈ کیا ہے امریکی حکومت کو کہ بھارت کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جائے جہاں پہ جن ممالک میں مذہبی آزادیاں نہیں ہیں یا وہاں پہ مذہبی، نسلی یا قوم پرستی کے حوالے سے جذبات کو فروغ دیا جاتا ہے اور کسی خاص قسم کی قوم کو یا نسل کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کشمیر میں پاکستان عالمی سطح کے اوپر مسلسل آوازیں اٹھاتا رہا ہے. کشمیر میں بھی جو انڈینز نے پالیسیاں بنائی ہیں اور جو قوانین بنائے ہیں اور جس طرح سے کشمیری عوام کی حق تلفی کی جا رہی ہے اس کو بھی عالمی سطح کے اوپر اس کے اوپر بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس خطے میں اور جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھارت کی مسلسل کوشش تھی پچھلی 1-2 دہائیوں سے کہ پاکستان کے اندر منافرت کو پیدا کیا جائے، دہشت گردی کے واقعات کیے جائیں، ان کو آپس میں لڑایا جائے اور عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کیا جائے اور اس کو ایک ناکام ریاست کے طور پر پیش کیا جائے، وہ اس کی کوششیں جو ہے وہ تقریباً ناکام ہو چکی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے کہ اب بھارت خود، کیونکہ اس کے اپنے اندر جو مسائل ہیں، بھارت انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف یا خطے کے دیگر ممالک کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عالمی قوتیں اور عالمی جو فورم ہے اس طرف ان کی توجہ نہ جائے اور پاکستان کو نشانہ بنایا جائے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جن کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح پہ تنہا ہو. لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور اب بھارت کو خود جو ہے عالمی سطح پر جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو اپنے دفاع اور اپنی دفاع کے اندر بولنے کی جو ہے کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں. اور جو جتنے بھی انٹرنیشنل فورم ہے، صرف امریکی کمیشن نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی رپورٹس میں بھی کشمیر کی صورتحال اور انڈیا کے اندر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس پر بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. تو ہماری جو سوشل میڈیا ہے یا ہمارے اندر جو بعض عناصر اس قسم کی عوامل کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں، یہ انفارمیشن کہاں سے رہی ہے، جنریٹ کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کے ہمارے معاشرے کے اوپر اثرات کیا ہوں گے.